الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نکاح ایک عبادت ہے۔ اپنے عمل سے، اپنی تعلیمات سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے طریقے کو آسان کیا، لیکن اس دور کے اندر نکاح کرنا ہم نے بڑا مشکل بنا دیا ہے، رسم و رواج کے ذریعے سے، بدعات کے ذریعے سے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ نکاح کے اندر کیا کیا رسم و رواج ہیں جن کو ہم نے نکاحوں کے اندر، رشتوں کے اندر کھڑا کر دیا ہے۔ سب سے پہلی بات لوگوں کے اندر مشہور ہے، 3، 13، 28، 7 تاریخ کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں۔ نکاح 3 کو بھی کر سکتے ہیں، 13 تاریخ کو بھی ہو سکتا ہے، 28 کو بھی ہو سکتا ہے، اور 7 تاریخ کو بھی ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ دیکھا گیا ہے جادوگروں کے پاس، کاہنوں کے پاس جا کر ستارے اور تقدیروں کے مسئلے معلوم کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اسلام کے اندر ستارے اور تقدیروں کے حوالے سے کوئی تعلیم نہیں۔ بعض جادوگر نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نکاح کر دیا تو آپ کی زندگی کے اندر مصیبت آ سکتی ہے۔ لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے نکاح کیا تو آپ کی زندگی میں پریشانی آ سکتی ہے، تو آپ کا ستارہ نہیں جڑ رہا، اور اس چیز کو بنیاد بناتے ہوئے ایسی چیزیں انہوں نے وضع کر دی ہیں کہ عوام جو ہے انتشار اور پریشانی کا شکار ہے، تذبذب کا شکار ہے، اور نکاح کے حوالے سے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ نہیں دیکھی جاتی۔ ستارے اور تقدیریں جوڑی جاتی ہیں، دیکھی جاتی ہیں۔ اس میں جادوگر جو ہیں اچھی خاصی موٹی رقم بھی لے لیتے ہیں، لہذا شریعت کے اندر اس کی بھی کوئی اصل نہیں۔ 2 عیدوں کے درمیان نکاح نہیں کیا جاتا، محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے عیب سمجھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، 2 عیدوں کے درمیان نکاح ہو سکتا ہے، محرم میں بھی نکاح ہو سکتا ہے، ذوالحجہ کے اندر بھی نکاح ہو سکتا ہے، بلکہ 2 عیدوں کے درمیان نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوا، اور متعدد صحابہ جو تھے ان کا نکاح ہوا۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ محرم کے مہینے کے اندر نکاح نہیں ہو سکتا، عیدوں کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا، یہ جہالت ہے۔ اسی طرح اور ایک رسم ہمارے ہاں بڑا خطرناک مسئلہ اختیار کر گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور رسم جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے جہیز کا مسئلہ۔ جموں و کشمیر کے اندر ہزاروں، سینکڑوں کی تعداد میں بچیاں ہیں جن کی عمر 40 سے اوپر ہو چکی ہے، لیکن جہیز ان کے پاس دستیاب نہیں، جہیز وہ نہیں دے سکتے،
جہیز کا معاملہ ہے ان کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یاد رکھیں یہ رسم بد ہے, یہ بدعت ہے. جہیز کی کوئی اسلام کے اندر اصل نہیں ہے. جہیز کو بنیاد بنا کر بچی کے رشتے کا انکار کرنا یہ صاف اور صریح جہالت ہے. اسی طرح مہندی رات کے نام پر ایک اچھا خاصا جشن رکھنا جس میں مرد و عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے, کیک کاٹے جاتے ہیں, ایسے غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالی حفاظت فرمائے. ایسے غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں جیسے نشہ کیا جاتا ہے, شراب پی جاتی ہے, رقص کیا جاتا ہے اور بڑے بڑے گناہ کیے جاتے ہیں. یاد رکھیں اس مہندی رات کا جشن جو ہے, یہ مہندی رات کے نام پر جو رات منائی جاتی ہے, اس کی بھی اسلام کے اندر کوئی اصل نہیں ہے, بلکہ یہ بدعت ہے, رسم ہے. اسی طرح یاد رکھیں دلہا جو ہے اس کے لیے سونا لایا جاتا ہے, سونے کی رنگ لائی جاتی ہے, سونے کی چین لائی جاتی ہے, اور بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ دلہے کے لیے سونے کے بسکٹ لائے جاتے ہیں. یاد رکھیں سونا مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتیں جو ہیں سونا لگا سکتی ہیں, ان کے لیے جواز ہے کہ وہ سونا لگا سکتی ہیں, لیکن مردوں کے لیے مطلقاً سونا پہننا حرام ہے, چاہے بسکٹ کی صورت میں ہو, چین کی صورت میں ہو یا رنگ کی صورت میں ہو. اسی طرح بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ دلہے کو ہاتھ کی چھوٹی انگلی پہ مہندی لگائی جاتی ہے, یہ بھی ایک رسم ہے. یاد رکھیں مہندی سے عورت بناؤ سنگار کر سکتی ہے, مہندی عورتوں کے لیے ہے, اپنے ہاتھوں کو لگا سکتی ہیں, اپنے پیروں کو لگا سکتی ہیں, لیکن دلہے کے ہاتھ کو مہندی لگانا یا چھوٹی انگلی کو مہندی لگانا یہ درست نہیں ہے. مرد حضرات جو ہیں مہندی سے داڑھی کا خصاب کر سکتے ہیں اور بالوں کا خصاب کر سکتے ہیں. اسی طرح بارات میں دلہے کے ساتھ 40 50 آدمیوں کی جمع غفیر بارات کے ساتھ جانا اس کی کوئی اصل نہیں ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنے گھر میں کھلایا جائے, اپنے گھر میں پلایا جائے, لیکن 40 50 آدمیوں کا بارات کے ساتھ جانا یہ بھی رسم ہے, یہ بھی بدعت ہے, اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. شادی میں گانا بجانا بڑے اہتمام سے کیا جاتا ہے اور یہ گانا بجانا جو ہے یہ حرام ہے. حدیث میں آیا الغناء ينبت النفاق فی القلب, گانا سننا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے. گانے بجانے والے لائے جاتے ہیں جو پروفیشنل گانا گاتے ہیں, بجایا جاتا ہے, وہ ناچتے بھی ہیں, مردوں اور عورتوں کا اس میں اختلاط ہوتا ہے اور اچھی خاصی موٹی رقم ان گانے بجانے والوں کو دی جاتی ہے. 50 ہزار ایک رات کا, لاکھ روپیہ ایک رات کا دیا جاتا ہے, لیکن جب عالم کی, امام کی, خطیب کی باری آتی ہے نکاح پڑھانے کی, اسے 500 روپیہ ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے. یہ ہے قوم کی زوال پذیر ہونے کی نشانی, جو گانے بجانے والوں کو ہزاروں میں لاکھوں میں دے دیں اور امام کو نکاح خانی کا صرف 500 یا 1000 روپیہ دے دیں.
اسی طرح یاد رکھیں، اور ایک رسم بات جو ہے، جب دلہن کو لایا جاتا ہے گھر میں دخول سے پہلے، گھر میں انٹری ہونے سے پہلے، اس کے پیروں تلے بھیڑ مار دیا جاتا ہے، بکری مار دی جاتی ہے، بکرا مار دیا جاتا ہے، یا کوئی بھی جانور اس کے پیروں کے نیچے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ یہ رسم جو ہے، یہ بدعت جو ہے، یہ اغیار سے ہم تک پہنچی ہے، اور ہم نے اس رسم کے سامنے سر خم تسلیم کر دیا ہے۔ یاد رکھیں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ دلہن کے پیروں تلے جانور ذبح کرنا یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ اسی طرح ولیمے میں اسراف کیا جاتا ہے، ولیمہ دیا جاتا ہے، اس میں اسراف کیا جاتا ہے، بے تحاشا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ ولیمے میں اعتدال رکھا جائے۔ اسلام جو ہے ہمیں تلقین کرتا ہے کہ نکاح کو آسان بنایا جائے، بڑی سادگی سے نکاح کیا جائے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے طریقے کے مطابق اور موافق نکاح کیے جائیں۔ انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونہ، برکت کے اعتبار سے سب سے اچھا نکاح وہ ہے، سب سے اچھی شادی وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔